یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللؤلؤ مکنون، سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں. اور آج میں اس کا پارٹ نمبر 2 حصہ دوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے آپ کو سننے کی، عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو لانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ اسلام کے ترجمان بن کر آج کل سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کریم، سیرت نبوی اور سیرت خلفائے راشدین سے کوسوں دور ہیں. مغربی تہذیب کے سامنے نفسیاتی شکست کے نتیجے میں انہوں نے اپنی گفتگو میں نئی اصطلاحات اور بے بنیاد نظریات داخل کر لیے ہیں اور الفاظ کو کھلونا بنا کر ان کا ہیر پھیر شروع کر دیا ہے. وہ گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، پرکشش مضامین لکھتے ہیں، لیکن نہ ان کی گفتگو سے محسوس ہوتا ہے اور نہ ان کے مضامین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے گہری نگاہ سے قرآن کریم، منہج نبوی، دعوت انبیاء و رسل اور تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کی ہو کہ دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے اصول کیا ہیں اور قوموں کے انقلاب اور تعمیر سلطنت میں قانون الہی کا مقام کیا ہے. وہ جب ہمیں نور الدین محمود زنگی، صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، محمود غزنوی اور سلطان محمد فاتح کی کامیابی کے اسباب بتاتے ہیں جنہوں نے امت کی تربیت اور قیام حکومت کے لیے منہج نبوی کو اختیار کیا، تو ایسا کرتے ہوئے ان مشرق و مغرب کے فرزندان تہذیب، مفکرین اور سیاست دانوں کے اقوال کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو خود وحی الہی اور منہج ربانی سے کوسوں دور ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اقوام و ملل کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی مخالفت کرتے ہیں. حکمت تو مومن کی متاع گم شدہ ہے، جہاں بھی ملے وہ اسے لینے کا زیادہ حقدار ہے.
لیکن میں ان لوگوں کی مخالف ہوں جو منہج ربانی سے ناواقف ہیں یا ناواقف بن گئے ہیں، اور انہوں نے امت کے ان تاریخی تذکروں کو فراموش کر دیا ہے جو درس و عبرت اور نصیحتوں سے لبریز ہیں۔ اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ادنا خواہشات اور قرآن و حدیث کے نور سے بے بہرا افکار کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت کریں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کی قسم مجھے گناہوں کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ گناہ تو معافی اور بخشش کی وجہ سے مٹ جائیں گے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں دل اس وحی اور قرآن کے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے اور لوگوں کی آراء اور ظن و قیاس پر مطمئن نہ ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ تربیت اقوام اور قیام حکومت کے سلسلے میں طریق نبوی کیا تھا، اور اقوام و ملل اور حکومتوں کے بارے میں سنت الہی کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انسانی دنیا میں دعوت الہی کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اقوام کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا تاکہ ہم اپنی دعوت اور اپنے دین کے استحکام کے لیے آپ کی سیرت طیبہ سے صحیح رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عمارت اس منہج سلیم پر استوار کر سکیں جس کے اصول و فروع کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قوم کی تربیت اور قیام حکومت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ متوازن، ہمہ گیر، ہمہ جہت اور اس نظام الہی کے ماتحت تھا جو معاشروں کے استحکام، قوموں کی زندگی اور حکومتوں کی تعمیر میں کار فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں انتہائی حکمت اور اعلیٰ درجے کی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کا معاملہ ہو یا باہمی کشمکش اور ابتلا کا ذرائع کے حصول کی بات ہو یا افراد میں تبدیلی لانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں اللہ کے دین کا پودا، اس کے تمام تر مفاہیم اور اقتدار و نظریات سمیت کاشت کیا، اور اللہ تعالیٰ انسان، کائنات، زندگی، جنت، جہنم اور قضاء و قدر کے بارے میں صحیح تصورات ان کے دلوں میں راسخ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی آپ کے منہج تربیت سے بہت زیادہ اثر لیتے تھے اور آپ کی ہدایات کی پابندی کرنے کی مکمل کوشش کرتے تھے۔ باہر جانے والا جب پلٹ کر آتا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا معمولات دیکھے ہیں، آپ نے کیا تعلیمات و ہدایات دی ہیں، اور میری غیر موجودگی میں کون کون سی آیات نازل ہوئی ہیں۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کرتے۔ یہ نہیں کہ دینی معلومات حاصل کرنے کا اس قدر اہتمام ان کی اپنی ذات تک محدود تھا، بلکہ وہ اپنی اولاد اور دیگر احباب کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ سیرت النبی اور انسائکلوپیڈیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیرت کے احداث و واقعات کو جمع کیا گیا ہے، جن سے ایک محقق اور ایک سننے والے کے سامنے یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ بعثت سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی اور بعثت کے وقت کن تہذیبوں کو بالادستی حاصل تھی، اور ان کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی صورتحال کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کون سے اہم واقعات رونما ہوئے، وحی کا نزول کیسے ہوا، دعوت دین کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑا،
عہد مکی میں نظریاتی، اخلاقی اور اطاعت و بندگی کی بنیادیں کیا تھیں؟ دعوت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے مشرکین نے کون کون سے حربے اختیار کیے؟ مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کیوں اور کیسے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر طائف میں کیا کیا صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں؟ اسراء و معراج کی صورت میں کیا کیا انعامات حاصل ہوئے؟ تبلیغی دورے کیسے ہوئے اور ان کے نتائج کیا نکلے؟ اہل یثرب کی جانب سے خیر کے کارواں کیسے چلے اور روشنی کی کرنیں کس طرح نمودار ہوئیں؟ کن کن مراحل سے گزر کر ہجرت نبوی کی تکمیل ہوئی؟ سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان سے حاصل ہونے والے درسوں اور نصیحتوں اور نتائج سے بھی باخبر کر دے گی تاکہ موجودہ بین الاقوامی حالات میں مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک محقق اور ایک سننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد اور دار آخرت کی طرف رحلت تک مکمل مدنی زندگی سے بخوبی آگاہ ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدا داد صلاحیتوں کو جان لے گا کہ آپ نے کس طرح معاشرے کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کیا، تربیت کیسے کی، قیام حکومت کے لیے کن کن وسائل کو اختیار کیا اور داخلی و خارجی دشمنوں کا کس طرح مقابلہ کیا۔ جستجو کرنے والا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذہانت و فطانت سے روشناس بھی ہوگا جس کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو سنوارنے، اہل کتاب کے ساتھ تحریری معاہدے کرنے، جہادی تحریک پیدا کرنے اور معاشی گتھیاں سلجھانے میں کیا، اور کس احسن انداز میں آپ نے اس دین کے تمام تصورات کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں پختہ کیا جو انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے، بتوں کی عبادت سے نجات دلانے اور حکیم و برتر ذات کے عطا کردہ ضابطۂ حیات پر لانے کے لیے آیا تھا۔ سیرت انسائکلوپیڈیا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کافی اختصار کے باعث فرزندان اسلام کے ذہنوں میں جو سوالیہ نشان رہ جاتے ہیں، ایک محقق اور ایک سننے والا اور سمجھنے والا ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گزشتہ ادوار میں سیرت نبی کے موضوع پر بہت سی عمدہ تحقیقی کتب منظر عام پر آئی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا اور انہیں خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ مثلاً مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ الرحیق المختوم، الشیخ محمد غزالی کی فقہ السیرہ، دکتور محمد رمضان بوطی کی فقہ السیرۃ النبویہ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی السیرۃ النبویہ۔ یہ کتب اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ ان میں سیرت کے تمام واقعات شامل نہیں ہیں کیونکہ یہ انسائکلوپیڈیا نہیں ہیں۔ بعض یونیورسٹیوں نے انہی کتاب پر انحصار بھی کیا ہے، جبکہ کچھ طالبان علم بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جس نے ان کتب کو پڑھ لیا گویا اس نے مکمل سیرت نبوی کا مطالعہ کر لیا، حالانکہ یہ سیرت مطہرہ کے سلسلے میں بہت بڑی اور خطرناک غلطی ہے جو کہ بہت سے ائمہ، مساجد اور اسلامی تحریکوں کے ذمہ داران میں بھی سرایت کر چکی ہے، اور اس کا اثر ان کے متبعین پر بھی پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ہاں سیرت کا نہایت ناقص تصور پایا جاتا ہے۔ فضیلت الشیخ محمد الغزالی اپنی کتاب فقہ سیرہ کے آخر میں اس تصور کی سنگینی پر متبنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے وفات تک کے واقعات پڑھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
کوئی بھی شخص اس وقت تک کما حقہ سیرت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک قرآن کریم اور سنت مطہرہ کا مطالعہ نہ کرے۔ جس قدر کوئی ان کا مطالعہ کرے گا اسی قدر اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا۔ سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کے بعد ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ فہم قرآن کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس میں وافر رہنمائی موجود ہے، کیونکہ قرآن کا سیرت نبوی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنی نذیر، صلح حدیبیہ اور غزوہ تبوک کا تذکرہ موجود ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے سیرت کے مطالعے کی اور انسائکلوپیڈیا سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشد ضرورت ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا سے یہ بھی واضح ہوگا کہ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا درس اور نصیحتیں ہیں، فتح و ناکامی سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا ضابطہ ہے، اور قرآن حکیم نے مختلف حوادث و واقعات کے دوران امراض قلوب کا علاج کس انداز سے کیا ہے۔ سیرت نبوی میں ہر قوم کے لیے ایسی رہنمائی موجود ہے جس سے وہ اچھے انداز میں زندگی گزار سکے۔ یہ ہر زمان و مقام میں کارگر ہونے کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بہت سا اپنی زندگی کا حصہ قرآن حکیم اور سیرت نبوی کے مطالعہ میں بسر کیا ہے، اور وہ ان کی زندگی کے بہترین ایام تھے۔ اس جستجو میں نہ انہیں وطن سے دوری کا احساس ہوا اور نہ اجنبیت کا، اور انہوں نے امہات الکتب بنیادی کتابوں میں چھپے ہوئے خزانوں اور قیمتی موتیوں پر دستری حاصل کی، پھر انہیں مرتب کر کے عمدہ انداز میں پیش کرنے کے لیے کام کیا تاکہ امت کے عظیم سپوتوں کے لیے انہیں حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ ان عظیم رہنما اور تصنیف و تالیف کرنے والوں کی بے پناہ کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں ان کے درس و نصائح اور ثمرات کو جمع کروں اور انہیں خوبصورت انداز میں ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آسان اسلوب کے ساتھ پیش کروں تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں بآسانی سیرت انسائکلوپیڈیا اور سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکے۔ اس کام میں میرے ساتھ جن عظیم اصحاب نے کام کیا اس میں سب سے پہلے میرے عظیم شوہر اور شریک حیات محترم جناب محمد اکمل بن محمد اسلم ہیں، جنہوں نے مجھے تمام تر گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد کرتے ہوئے دین حق کے لیے وقف کر دیا، اور ان کے بعد میرا اکلوتا بیٹا محمد عبدالوہاب بن اکمل ہیں جو گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے گھر کے اندر اور گھر کے باہر مجھے ہر طرح کی مدد و اعانت فراہم کی اور میرا ہر طریقے سے خیال رکھا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے میرا قرآن پاک کا پنجابی میں ترجمہ، چائنیز میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ اور انگلش میں ترجمہ کے علاوہ میرے بے شمار لیکچرز میں اور اب سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی میں ریکارڈنگ میں، ایڈیٹنگ میں اور میرے تمام تر اس دین حق کے کام کو ترتیب سے دنیا کے سامنے لانے میں جس عظیم ہستی نے میرا ساتھ دیا اور جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا نام نادر حسین ہے، جن کی صبح و شام کی کوشش سے میرا کام اس قابل ہو سکا کہ میں آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں عوام الناس کے سامنے قرآن پاک کا صحیح ترجمہ مختلف زبانوں میں اور اب سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا سکوں۔ اس عظیم کام کے ساتھ میرے بہت محترم قاری محترم جناب طارق جاوید عارفی جو عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام سے منسلک ہیں،
انہوں نے میرا بے پناہ ساتھ دیا۔ ان کے علاوہ میرے چائنیز ٹیچر محترم جناب طارق عباس صاحب نے میری بہت مدد کی۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے جو ہم سب کی کوششوں سے آپ کے سامنے لایا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو انسائکلوپیڈیا کی صورت میں ان کے ہر گزرے لمحے کو دیکھ سکیں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور قرآن پاک کو ترجمے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی کا مطالعہ بھی بہترین انداز میں کریں، تاکہ ہم اپنی اس دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ عملی سیرت سے مراد وہ سیرت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین و معمولات کا مجموعہ ہے، اور وہ سیرت جس کا قرآن متقاضی ہے۔ اسے ایک مرتب طرز زندگی کی صورت میں پیش کرنے سے قوم کے نونہالوں کو وافر علم، عمیق فقاہت اور توانا دینی جذبہ حاصل ہوگا۔ اس سے روح کو غذا حاصل ہوگی، عقلوں کی اعلیٰ تربیت ہوگی، دلوں کو زندگی ملے گی اور نفوس کو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ دعوت اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے ہر پہلو کے لیے سیرت نبوی میں رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے سے پہلے ہر اس انسان کے لیے بے شمار نمونے چھوڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہو، خواہ وہ دعوت و تربیت کا میدان ہو یا تعلیم و ثقافت کا، جہادی امور ہوں یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوں۔ سیرت رسول کا گہرائی سے سمجھنے سے مطالعہ خلق عظیم کے اس خزانے تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان سے ممتاز ہیں۔ اسی طرح آپ کے ان اوصاف حمیدہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی جن سے آراستہ رہ کر آپ نے اس دنیا میں زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان اشعار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پیدا نہ کر سکیں۔ تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ تیری تخلیق تیری پسند اور چاہت کے مطابق ہوئی۔ مجھے یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز پیش کی ہے جو پہلے لوگوں کی استطاعت سے باہر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، اور آپ کی سیرت کے بہت سے نمایاں پہلوؤں کو روشناس کروانے کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو رقیق القلب ہو، زود فہم ہو، اعلیٰ ذہانت کا مالک اور پختہ ایمان کا حامل ہو۔ اور میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میری یہ جد و جہد اکمل اور ہر عیب سے پاک ہے، کیونکہ یہ تو انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے تمام علوم کا احاطہ کر لیا، وہ جاہل ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علم تو بحر بے کراں ہے۔ ایک شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، جو شخص علم میں کسی حکمت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہیے کہ تو نے ایک چیز محفوظ کی ہے اور بہت سی چیزیں تجھ سے چھپی ہوئی ہیں۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا یہ عمل خالص اس کی ذات کے لیے ہو اور اس کے بندوں کے لیے نفع مند ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر حرف پر اجر عطا فرمائے اور اسے میری نیکیوں کے میزان میں رکھے، اور میرے ان تمام بھائیوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے
میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا یہ عمل خالص اس کی ذات کے لیے ہو اور اس کے بندوں کے لیے نفع مند ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر حرف پر اجر عطا فرمائے اور اسے میری نیکیوں کی میزان میں رکھے، اور میرے ان بھائیوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے میری اس دعوت حق کے کام کو اور اس کی تکمیل کے لیے مجھ سے ہر ممکن تعاون کیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں لنگڑے پن کے ساتھ عظیم لوگوں کی سواریوں کے پیچھے چل پڑا ہوں، اس امید سے کہ ٹیڑھے پن کی وجہ سے لاحق ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کر لوں گا۔ اگر میں ان کے سبقت لے جانے کے بعد بھی ان سے جا ملا تو حیران ہونے والی بات نہیں۔ آسمان والے رب کے لوگوں پر کتنی وسعتیں انعامات ہیں، اور اگر میں بے آبو گیا زمین میں خالی ہاتھ زادے راہ اور سواری سے محروم ہو کر ہلاک ہو جاؤں تو ایسا ہو جانا لنگڑے پن کے ہوتے ہوئے کوئی عیب نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے اور تیری ہی تعریفیں ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں اور تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.